حجا نفسہ و امہ و اباہ، کون سا ایسا شاعر ہے کہ جس نے اپنی بھی حجب کہی ہے، اپنے والدین کی بھی حجب کہی ہے، وہ حطیہ ہے۔ اور اس کا اصل نام جرول بن اوس ہے۔ ادرک الاسلام والجاہلیہ، اس نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے دیکھے ہیں، تو یہ شاعر المخدرمین میں اس کا شمار ہوگا۔ اور حطیہ کا معنی ہے الرجل الکثیر الدمیم، چھوٹے قد کا آدمی۔ تو یہ اس کا 4 آپشن جو ہے حطیہ، یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ من صاحب قصیدہ نہج البردہ، نہج البردہ قصیدہ کی کس نے تصنیف کیا ہے، اس کے صاحب کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ احمد شوقی، کہ قصیدہ نہج البردہ جو ہے یہ احمد شوقی نے لکھا ہے، اور احمد شوقی کا لقب ہی امیر الشعراء ہے، امیر الشعراء فی العصر الحدیث، یہ بھی احمد شوقی کا ہے کہ امیر الشعراء اگر پوچھا جائے کہ من ہوا شاعر لقب بھی امیر الشعراء، امیر الشعراء کس کا لقب ہے؟ تو وہ بھی احمد شوقی ہے۔ اور نہج البردہ کس نے لکھا؟ تو یہ بھی احمد شوقی ہے، اور مصر کا یہ قومی شاعر مانا جاتا ہے احمد شوقی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ مصر کا قومی شاعر کون ہے، تو پھر یہ بھی احمد شوقی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مصر سے ہے۔ اور قصیدہ حمزیہ، چوتھا جو آپ کا ایم سی کیوز اسی کے ریلیٹڈ وہ ہے کہ قصیدہ حمزیہ کس نے تصنیف کی ہے، تو وہ بھی احمد شوقی کا ہے۔ اور اگر اس طرح پوچھا جائے کہ احمد شوقی کا جو قصیدہ ہے وہ کون سا ہے، تو وہ حمزیہ ہے۔ تو 4-5 طریقوں سے کسی بھی طرح ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ من هو الشاعر الذی قتلہ شعرہ، کون سا ایسا شاعر ہے کہ جس کی شاعری نے اسے قتل کروا دیا؟ تو طرفہ ہے، انطرۃ بن شداد ہے، المتنبی ہے، المعری ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا المتنبی، ابو طیب محمد بن حسین المتنبی۔ متنبی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو اس لیے اس کو متنبی کہتے ہیں۔ عصر العباسی سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے شعر نے ہی اس کو قتل کروا دیا تھا، اس کی شاعری نے۔ تو یہ متنبی ہے، اس کا 3rd آپشن کریکٹ ہوگا۔ اور ایک اور بھی ہم نے ایم سی کیوز اس میں پہلے کیا تھا، اس کا طرفہ نہیں ہوگا؟ وہ میں وہی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ من هو الشاعر الذی کاتب رسالۃ فی یدہ، مثلاً کہ جس نے اپنے ہاتھ سے جو رسالہ لکھا، مثلاً اس کے ہاتھ میں جو رسالہ یا خط تھا جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا، تو وہ طرفۃ بن العبد ہے۔ اس کے پس منظر جو ہے اس کا وہ اور ہے۔ اس میں صرف یہ پوچھا جا رہا ہے کہ من هو الشاعر الذی قتلہ شعرہ، جس کی شاعری نے اسے قتل کروا دیا، وہ کون ہے؟ وہ متنبی ہے۔ اور اس ایم سی کیوز میں یہ تھا کہ ہم نے اس ویڈیو میں بات کی تھی کہ جب طرفۃ بن العبد اپنے ماموں کے ساتھ واپس آ رہا تھا بادشاہ سے مل کر، تو بادشاہ نے دونوں کو خط دیا تھا، خطوط دیے تھے دونوں کو، اور اس میں لکھا تھا کہ جب یہ گورنر کے پاس کہتا تھا چلے جائیں، یہ خط میرا لے جائیں، گورنر میرا جو ہے آپ کو اس وقت کا وہ کچھ نامہ و کرام سے نوازے گا۔ تو جب دونوں اس کا طرفۃ بن العبد کا ماموں اور یہ دونوں خط لے کے گورنر کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت اس کے ماموں نے وہ خط کھولا، اس کو پڑھا، تو اس میں لکھا تھا کہ جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو ان کو دونوں کو قتل کر دیں، بس اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے ماموں نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا کہ میں تو گورنر کے پاس نہیں جا رہا، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے خط میں بھی یہی لکھا ہوگا۔ طرفۃ بن العبد جو ہے اس نے وہ نہ مانا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بادشاہ نے خود خط لکھ کے مجھے بھیجا ہے، تو میں جا کے نام جو ہے وہ وصول کروں گا گورنر سے۔ تو اپنے ماموں کی بات اس نے نہ مانی، طرفہ نے وہ خط لے کے اس کے پاس گیا گورنر کے، تو گورنر نے جب خط کو پڑھا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے ہے، تو اس نے طرفہ کو قتل کر دیا۔ تو وہ رسالتاً کا لفظ جو ہے اس میں ضرور ملے گا آپ کو کہ اس کے خط نے اسے قتل کروایا تھا۔ یہ ہے شاعری کی بات کہ من هو الشاعر الذی قتلہ شعرہ، جس کی شاعری نے قتل کروایا ہے وہ متنبی ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے الگ الگ سے دونوں کو یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی من ہوا اشعر الشعراء، سب سے مشہور شعراء اور سب سے بلند پایا جو شاعر ہے وہ کون ہے؟ شعراء کا امام سب سے بڑھ کر شاعر کون ہے؟ تو یہ اس کا 1st آپشن کریکٹ ہے کہ امراء القیس۔ مطلقاً اگر عربی ادب میں یہ پوچھا جائے کہ من ہوا اشعر الشعراء،
کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، تو یہ سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ امرؤ القیس جو ہے ہوا اشعر الشعراء، کہ امرؤ القیس جو ہے یہ اشعر الشعراء ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ من شاعر صاحب کتاب الحماسہ و کتاب فحول الشعراء، کون سا شاعر ہے جی جس نے حماسہ لکھا تھا و کتاب فحول الشعراء، اور کتاب لکھی ہے فحول الشعراء؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ہوا ابو تمام، کہ ابو تمام دیوان الحماسہ بھی ابو تمام کا ہے، اور کتاب لکھی ہے جی فحول الشعراء۔ فحول فحلن کی جمع ہے، جو چوٹی کے بلند پایا شعراء ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ابو تمام، اور ابو تمام کا تعلق بھی عصر العباسی سے ہے، عصر العباسی کا مشہور شاعر ہے۔ اور جو دوسرا شعر ہم نے پڑھا تھا نا اس میں کہ نقل فؤادک حیث شئت من الہوا ما الحب الا للحبیب الاول، وہ بھی ابو تمام کا ہی ہے۔ اور اسی کا کام تھا، یہ مصر میں جامعہ امر میں شاید پانی پلایا کرتا تھا علماء کو، شعراء کو، اور وہاں سے اس نے شاعری سنی، ان کی باتیں سنی، اور خود بھی اس میں یہ ملکہ پیدا ہوا کہ اس نے بھی شاعری شروع کی۔ تو دیوان الحماسہ یا کتاب الحماسہ اور کتاب فحول الشعراء، یہ جو دونوں تصانیف جو ہیں یہ ابو تمام کی ہیں۔ حماسہ جو ہے تقریباً 10 نوع جو ہیں اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں شاعری کی، اس میں تو مشہور ہے اس کا دیوان جی شاعری کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ کویسچن ہے کہ الشاعر الذی قیل عنہ انہ ملأ الدنیا وشغل الناس، الشاعر الذی قیل عنہ، کون سا ایسا شاعر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہ ملأ الدنیا، اس نے دنیا کو بھر دیا، وشغل الناس، اور لوگوں کو مشغول کر دیا۔ مثلا اتنی عمدہ شاعری کی، اتنی اچھی شاعری کی کہ دنیا جو ہے اس کی شاعری سے متاثر ہوئی، انہوں نے اس کو پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیا، اس کی شاعری کو پڑھنا لکھنا یاد کرنا شروع کر دیا، دنیا کو بھر دیا، وشغل الناس، اور لوگوں کو مشغول کر دیا کہ وہ سمجھیں پڑھیں لکھیں اس کی شاعری کو۔ تو یہ کون سا شاعر ہے جی؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے المتنبی۔ یہ متنبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہ ملأ الدنیا وشغل الناس، تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، متنبی ہے یہ۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ایم سی کیوز اسی کے ریلیٹڈ کیا ہے کہ من هو الشاعر الذی قتلہ شعرہ، جس کی شاعری نے اسے قتل کروا دیا، یہ بھی متنبی ہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من اول سر من جی قال، متنبی کا پورا نام؟ ابو طیب ابو احمد بن طیب۔ حسین۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی من اول من قال، سب سے پہلے یہ کس نے کہا ہے کہ خالف تذکر، مخالفت کریں آپ یاد رکھے جائیں گے؟ خنسہ ہے، اختل ہے، فرزدق ہے، یا کہ حتیئہ؟ تو اس کا بھی کریکٹ آپشن یہی ہے کہ حتیئہ۔ جرول بن اوس جو ہے اس نے یہ کہا تھا، اور ایک دفعہ یہ کوفہ میں آیا اور کسی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، تو بعد کے دوران ہی گفتگو کے دوران کچھ سوالات ہوئے۔ اس نے کہا کہ آپ عتبہ ہیں، یا مثلا اس طرح کا کوئی نام تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں شاعر ہوں۔ اس نے ایک دوسرے کے ساتھ جب انٹروڈکشن ہوا دونوں کا، تو اس نے پھر کہا کہ میں لاسٹ پہ بتایا کہ میں حتیئہ ہوں۔ اس نے کہا آپ تو پھر بہت بڑے شاعر ہیں، ایسے ہیں فلاں ہیں، آپ تو دیگر شعراء کی طرح ہیں۔ کہا کہ نہیں میں دیگر شعراء کی طرح کا نہیں ہوں، بلکہ ان سے بھی مختلف ہوں۔ جیسے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ان سے بھی بڑھ کر ہوں تو اس لیے اس نے کہا کہ اس وقت اس نے یہ کہا کہ خالف تذکر، آپ مخالفت کریں یاد رکھے جائیں گے۔ مثلا کیا ہے اس کے مراد کیا؟ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر کے سب جو ایک ہی ڈگر پہ جہاں چل رہے ہیں، ایک ہی طرح کی شاعری کر رہے ہیں اور ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں سارے، تو جو ان کی اتباع میں چلا جائے گا اس کا کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ اگر وہ ان سے الگ ہوگا تو اس کو یاد رکھا جائے گا۔ جیسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ بدنام تو ہوگے نام تو ہوگا۔ تو دیکھیں اس نے مخالفت کی ہے، مثلا اپنی بھی حجب کہی، لوگ جو ہے جتنے بھی شعراء وہ دیگر کی حجب کہا کرتے تھے جن سے ان کو نفرت ہوتی تھی، تو لیکن یہ ان سے الگ چلا، جو اس نے اسلوب اپنایا کہ اپنی بھی حجب کہی، اپنے والدین کی بھی حجب کہی، تو اس لیے یہ جانا جاتا ہے۔ تو اس لیے اسے کہا کہ خالف تذکر، مخالفت کریں
یاد رکھے جائیں گے۔ تو یہ حطیہ کا قول ہے، سب سے پہلے اس نے یہ جملہ جو ہے استعمال کیا ہے عربی ادب میں۔ اس کے بعد ہے جی کہ من الذی قیل عنہ شعرہ عن شعرہ، کون سا ایسا شاعر ہے جس کی شاعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہ ینحت من صخر، کہ یہ پہاڑ کی چوٹی سے یا پہاڑ سے شعر نکالتا ہے۔ کہ مراد اس سے کیا ہے کہ بہت جو ہے نا پیچیدگی کے ساتھ جو سخت شاعری ہے اور پیچیدہ الفاظ لے کے آتا ہے، تو یہ کہا گیا ہے جی الفرزدق۔ فرزدق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی، تو اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، فرزدق۔ اب فرزدق کا نام کیا ہے، اس کو کیوں فرزدق کہا گیا، یہ ساری اسئلۃ الموضوعیہ میں لکھی ہوئی ہیں بحث، ایم سی کیوز، وہاں سے آپ السلام دیکھ لیں۔ علیکم سر، یہ 497 کو تو ذرا ریپیٹ کر دیں۔ 490 کون سا، 496 کون سا ہے؟ سر 7 کا ہے۔ 7 جی 497 کو جی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کون الشاعر الذی قیل عنہ، کون سامنے سا کی تو ایسا آواز شاعر ہے، نہیں ہے۔ کون سا ایسا شاعر ہے جس کے بارے 90 میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہ مالا الدنیا، کہ اس نے دنیا کو بھر دیا، وشاغل الناس، اور لوگوں کو مشغول کر دیا، جہاں لوگ جو ہیں وہ مشغول ہو گئے۔ تو یہ متنبی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کی شاعری ایسی تھی کہ لوگوں نے اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو لکھنا شروع کیا۔ اور اس میں بھی آپ بلاغت میں اور دیگر جب شاعری کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ شاعری آپ کو ملے گی متنبی کی، سب سے زیادہ اشعار آپ کو متنبی کے ملیں گے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ متنبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کو بھر دیا، مراد کیا ہے کہ اتنی شاعری کی، اتنی عمدہ شاعری کی کہ دنیا اس کی طرف راغب ہوئی، اس کی شاعری کی طرف، اور اس کی شاعری کو یاد کرنا، لکھنا، اور اس کی طرف اس کو بھر دیا، اس نے لوگوں کو مشغول کر دیا، جن لوگ جو ہے اس کی شاعری کی سے مشغول ہو گئے، بزی ہو گئے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من ہوا احجا شعراء العرب، کہ شعراء العرب میں سے سب سے زیادہ حجب کہنے والا کون سا ہے، حطیہ ہے، جریر ہے، اختل ہے، یا کہ فرزدق؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا جریر بن عطیہ، یہ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ شعراء العرب میں سے جو سب سے زیادہ حجب کہنے والا ہے وہ جریر ہے، اور جریر کا تعلق بھی جو تعلق ہے وہ بنو امیہ سے ہے، جریر کا، جریر بن عطیہ۔ اور جریر عربی میں حبل کو کہتے ہیں، رسی کو جس سے کسی جانور کی گردن کو، جانور کو اس کی گردن سے باندھا جاتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز باسیلۃ الموضوعیہ میں لکھا ہوا ہے، جریر کا معنی کیا ہے، ما معنی جریر۔ تو یہ اس کے بارے میں کہ یہ بنو امیہ کا شاعر ہے، اور جس نے شعراء العرب میں سے سب سے زیادہ حجب کہی ہے وہ جریر ہے، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس کہ من القائل، یہ کس نے کہا کہ رمانی الدہر بالارزاء۔ لیکن سر 490 اور بھی ریپیٹ کر دیں ذرا، یہ سر من ہوگا شاید اللہ جی قتل شیر ہوں۔ اچھا سر، ایک جی گزارش ہے جی مجھے۔ کہ من القائل، یہ کس نے کہا کہ رمانی الدہر بالارزاء حتی فؤادی فی غشاء من نبال، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے، یہ بھی متنبی کا ہے۔ 501 جو ہے ایک، کیا معنی ہے جی اس کا کہ رمانی الدہر بالارزاء، کہتا ہے کہ زمانے نے مجھ پر مصائب جو ہے وہ نازل کیے، جب مجھ پر زمانے نے تکالیف جو ہے، مصائب جو ہیں وہ پھینکے ہیں، اور میرا فؤادی فی غشاء من نبالی، اور میرا دل جو ہے وہ تیروں کے پردے میں چھپ گیا ہے، فؤادی فی غشاء، کہ میرا دل جو ہے وہ پردے میں ہے، من نبالی، تیروں کے پردے میں، کہ زمانے نے مجھ پر اتنے تیر برسائے ہیں، اتنے مصائب مجھ پر نازل کیے ہیں، تکالیف دی ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ اس کے پردے میں چھپ گیا ہے، تیروں کے پردے میں۔ تو یہ شعر جو ہے یہ متنبی کا ہے، اور بی اے کی بک میں بھی یہ شامل ہے، یہ والا اس کا شعر۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ من القائل، یہ کس نے کہا ہے
کہ تعدو ذنوبی عند قوم کثیرہ ولا ذنب لی الا العلا والفضائل، کہ میرے گناہ جو ہیں وہ، یا میری قوم جو ہے ان کے نزدیک میرے گناہ بہت سے ہیں، جب میری گناہوں کو بہت زیادہ وہ جانتے ہیں، ولا ذنب لی الا العلا والفضائل، لیکن کہتا ہے شاعر کہ میرا گناہ کوئی نہیں لیکن یہی کہ الا العلا والفضائل، کہ میں بلند مرتبہ ہوں اور صاحب فضیلت ہوں۔ کہتا ہے کہ قوم کے نزدیک میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، وہ مجھے گناہ گار تصور کرتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف یہی کہ میں بلند مرتبت ہوں اور صاحب فضیلت ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ شعر جو ہے، یہ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہے، یہ ابو العلا المورری کا ہے جی۔ کر دیں میں کر رہا ہوں جی میوٹ، اسی لیے بس۔ تو یہ ابو العلا المورری کا ہے جی، رحین المحبسین اس کا لقب ہے، اور رسالۃ الغفران، صاحب اللزومیات، یہ اس کی کتابوں کے نام ہیں۔ اور رحین المحبسین جس نے 2 قیدیں دیکھی ہوں، نابینا تھا، اور شاعر النباتی، کہ جس کا لقب جو ہے شاعر النباتی، کہ سبزی وغیرہ کھایا کرتا تھا اور گوشت کھانے سے پرہیز کرتا تھا۔ رسالۃ الغفران، لزومیات، اللزومیات اس کے کی بکس ہیں، اور نابینا تھا یہ بھی۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کن القائل، یہ کس نے کہا ہے کہ حب السلامتی یسنی ہم مصاحبہ عن المعالی و یغری المرء بالکسلی، یہ کس کا شعر ہے جی؟ تو اس میں جو اس کا پہلے سن لیں کہ کہا جا رہا ہے کہ حب السلامتی یسنی ہم مصاحبہ، کہ امن و سلامتی کی جو محبت ہے نا، انسان کو کیا کرتی ہے؟ وہ بلند عزم سے روک دیتی ہے، بلند رتبے سے روک دیتی ہے، اور آدمی کو کاہلی کے ساتھ جو ہے وہ بہکا دیتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ اگر انسان حب السلامتی، امن و سلامت کی محبت جو ہے، کہ وہ کہے کہ میرے جو حالات بہتر ہو جائیں، مشکلات نہ ہوں، امن و سلامتی ہو، تو یہ چیز کہتے ہیں اس طرح کی جو محبت انسان اس کا قائل ہوگا، عزم کرے گا، وہ اس کو بلند رتبے سے روک دیتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے جی؟ تو یہ کس کا شعر ہے جی؟ یہ ابو اسماعیل الطغرائی کا ہے جی۔ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ ابو اسماعیل الطغرائی، مؤید الدین اس کا اصل نام ہے، اور پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ طغرا سازی کا کام کیا کرتا تھا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ شعراء الاصل العباسی سے ہے، اس کا تعلق ابو اسماعیل الطغرائی کا۔ اور پہلے کام کرتا تھا طغرا سازی کہتے ہیں کہ جو لوگ، جو خطوط لکھے جاتے تھے نا، خطوط، اپلیکیشن وغیرہ جو لکھی جاتی تھی، تو ان پر یہ ڈیزائن، نقش و نگار بنایا کرتا تھا، خطوط کے اوپر نقش و نگاری کا کام کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو طغرائی کہا جاتا ہے، اس کا لقب ہے طغرا سازی۔ جو آپ ٹیمپلیٹ بناتے ہیں، کوئی مثلا کسی پیج کے اوپر ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو اس طرح کا یہ کام کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو طغرائی کہا جاتا ہے۔ ایک MCQs ہم نے اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ من هو الشاعر الذي فقط من شعراء العصر العباسی، تو وہاں 3 آپشن انہوں نے 4 دیے ہوئے تھے، لبید تھا، ایک اختل تھا شاید، اور 3 اور اس میں اس کا طغرائی کا بھی لقب تھا، نام تھا۔ پہلے ایک MCQs ہم نے کیا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا، تو اس طغرائی کا تعلق جو ہے وہ عصر العباسی سے ہے، ابو اسماعیل الطغرائی کا۔ اور اس کا کہنا ہے کہ امن و سلامتی کی محبت انسان کو، عزم کو بلند رتبے سے موڑ دیتی ہے، اور آدمی کو کاہلی کے ساتھ بہکا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ من القائل، یہ کس نے کہا ہے کہ لو کان للمرء فکر فی عواقبہ ما شأن اخلاقہ حرص ولا طمع، کہ اگر آدمی کو، نوجوان کو، لو کان للمرء فکر فی عواقبہ، اپنے آخرت کی فکر ہو، اپنے انجام کی خبر ہو، ما شأن اخلاقہ حرص ولا طمع، تو
اس کے اخلاق جو ہیں وہ حرص اور لالچ، طمع اور لالچ کی وجہ سے وہ گندے نہ ہوں، اس کا اخلاق جو ہے وہ نہ بگڑے حرص اور طمع کی وجہ سے۔ اگر وہ اپنی عاقبت کی فکر کرے، اپنے انجام کی اس کو خبر ہو، تو پھر وہ لالچ اور حرص میں مبتلا نہیں ہوتا اور اپنے اخلاق کو پراگندہ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو یہ کس نے کہا ہے جی؟ یہ شعر جو ہے یہ اس کا 4 آپشن کریکٹ ہے، یہ البارودی، محمود بن سامی البارودی کا یہ شعر ہے۔ اصل نام اس کا محمود سامی البارودی، اور مصر کے شاعر ہیں، اور جنہوں نے تجدید کی ہے عربی شاعری کی، من ہوا رائد الشعر العربی۔ تو یہ بھی محمود سامی البارودی ہیں جنہوں نے عربی شعر کی، ہم پہلے بھی ایک ایم سی کیوز کیا ہے اس کے ریلیٹڈ، کہ جنہوں نے عربی شاعری کی تجدید کی ہے اور اس کی اصل حالت کی طرف اس کو لے کر گئے ہیں، یہ محمود سامی البارودی ہیں، اور یہ شعر جو ہے یہ ان کا ہے 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ جی اس کے بعد ہے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس 505 نمبر، یہ ایم سی کیوز ہے۔ من القائل، یہ کس نے کہا ہے جی؟ کہ وما فی الدہر اشکا من کعیب اراد الضحک حم لہ البکاء۔ تو یہ کس کا شعر ہے جی؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اصغر علی روحی کا شعر ہے، روحی، پروفیسر اصغر علی روحی کا شعر ہے۔ اور یہ دیکھیں اوپر میں نے لکھا ہوا ہے، سب کے جو ہے وہ ان کو کیا ہوا ہے کہ پی پی ایس سی 2015 میں یہ پوچھا گیا ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی ایم سی کیوز آ رہے ہیں اسی طرح ان کے سامنے لکھا گیا ہے کہ یہ پی پی ایس سی 2015 میں یہ بھی پوچھا گیا ہے، آگے بھی جتنے تقریباً جس پہ نوٹس آپ لوگوں کے پاس آ چکے ہوں گے ان پہ یہ سارا آپ دیکھ سکیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پیپر بھی آپ کو سینڈ کیا جائے گا 2015 کا جو ہوا تھا، تاکہ آپ اس کو ویریفائی کر لیں ایک دفعہ۔ وما فی الدہر اشکا من کعیب اراد الضحک حم لہ البکاء، کہ یہ شعر جو ہے یہ اصغر علی روحی کا ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ تو کیا کہتا ہے جی؟ کہ کہتا ہے کہ زمانے میں مجھ جیسا بد نصیب اور کم بخت جو ہے غمناک وہ کوئی نہیں، اراد الضحک حم لہ البکاء، میں نے ہنسنے کا ارادہ کیا لیکن میرے لیے آہو زاری جو ہے، بکا رونا دھونا جو ہے وہ میرے نصیب میں آیا ہے جب مجھ پر لوگوں نے ملامت کی ہے۔ تو یہ اصغر علی روحی کا ہے، پروفیسر ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عربی اور اسلامیات کے یہ ڈین بھی رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور 1992 میں یہ شعبہ عربی اور اسلامیات پنجاب یونیورسٹی کے چیئرمین تھے، اور 1953 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کا تعلق جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بستی کھٹیالہ وزیر آباد اور گجرات کے درمیان کوئی ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، وہاں یہ پیدا ہوئے، اور پھر جب وفات ہوئی ہے تو وہیں اپنے علاقے آبائی قبرستان میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ یہ ایم سی کیو جو ہے شعر وفات کب ہوئی ہے سر؟ 1953 میں ہوئی ہے، 1953 میں۔ یہ شعر ہے جی جو اس وقت وہ انہوں نے سنا تھا جی انٹرویو میں مجھ سے، یہ والا شعر جو ہے وہ کہتے تھے کہ سنائیں کوئی شعر اصغر پاکستانی شعراء میں سے، تو پھر ایک اور اس کے ساتھ ایک اور شعر تھا اصغر علی روحی صاحب کا، وہ میں نے سنایا تھا حمد اشرف حمدانی صاحب کو۔ تو یہ دیکھیں جی پیپر میں بھی یہ ہے 2015 کے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے جی 506 نمبر ایم سی کیوز ہے، من القائل، یہ کس نے کہا؟ یہ آپ نے بتایا 1992 میں شعبہ عربی کے چیئرمین رہے، 1800 وفات ہوئی 1952 ڈیٹ چینج 1852 میں، اور 1953 میں ان کی وفات ہے۔ پھر ٹرانسلیشن کروا دیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کہتا ہے کہ زمانے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی کم بخت اور غمناک کوئی شخص نہیں ہے، کہ میں نے ہنسنے کا ارادہ کیا لیکن میرے لیے آہوزاری کی گئی۔ حم لہ البکاء، بکا کا معنی ہوتا ہے رونا دھونا، تو میں نے تو چاہا تھا، کہتا ہے کہ میں ہنسوں، زندگی اچھے طریقے سے گزاروں، لیکن میرے حصے میں جو ہے نا وہ رونا دھونا آیا ہے۔ تو یہ اصغر علی روحی کا ہے جی۔ اب نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ من القائل، یہ کس نے کہا ہے؟ کہ شأن المحب عجیب فی صبابتہ الہجر یقتلہ والوصل یحییہ،
تو یہ شعر کس کا ہے جی؟ آزاد بلکرامی کا ہے، محمد علی آزاد بلکرامی، یہ ان کا شعر ہے، اور اس پر ہم جو ہے وہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ان کی حالات زندگی وغیرہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور یہ اس کو ہم نے شامل بھی کیا تھا۔ یہ ایم سی کیوز بھی پی پی ایس سی 2015 کا جو پیپر تھا اس میں پوچھا جا چکا ہے جی، کہ شأن المحب سر عجیب نئے فی والوں صبا، کو بھی بتا دیں۔ جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شأن المحب عجیب فی صبابتہ، کہ محب کا جو معاملہ ہے وہ اس کی محبت میں عجیب ہوتا ہے، الہجر یقتلہ، کہ ہجر اس کو قتل کرتا ہے، والوصل یحییہ، اور وصال جو ہے اس کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے جی؟ یہ آزاد بلکرامی نے کہا ہے۔ تھرڈ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ سر تھوڑا سا تعارف دو۔ جی اس کے میں دیکھ لیں، میں ایک منٹ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غلام علی آزاد ان کا اصل نام ہے۔ بلکرام ہندوستان کا ایک علاقہ ہے انڈیا میں، وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، پیدا ہوئے ہیں یہ، اور 29 جون 1704 کو یہ بلکرام میں پیدا ہوئے ہیں، 1704 کو، اور 1786 میں ان کی وفات ہے۔ اور ہوا شاعر و مورخ، یہ شاعر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، اور نواب ناصر جنگ والی حیدرآباد دکن کے یہ استاد بھی تھے۔ اس وقت کا جو حیدرآباد دکن ہے انڈیا میں، جو اس کے جو نواب تھے ان کے یہ استاد بھی تھے اپنے وقت کا، ان کے زمانے کا جو وہاں نواب تھا حیدرآباد دکن میں انڈیا میں، ان کے یہ استاد بھی تھے۔ اور عربی، فارسی، اردو اور ہندی، ان زبانوں پر، 4 زبانوں میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ عربی بھی جانتے تھے، آپ کو شاعری ہے تو لازم ہے کہ یہ مثلا عربی زبان جانتے تھے، فارسی، اردو اور ہندی زبانیں یہ اچھے طریقے سے جانتے تھے، ان کے ماہر تھے۔ اور ان کی کچھ کتابیں جو ہیں ان میں علماء ہند کا تذکرہ ملتا ہے، علماء ہند کا تذکرہ، ید بیضہ یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ ہے سرور آزاد، سرور آزاد کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، اور روضۃ الاولیاء، اولیاء کا جو روضہ جو مثلا باغ ہے ان کے نام سے ان کی کچھ کتابیں ہیں جی، جس میں انہوں نے حیدرآباد دکن کے جو اس وقت کے یا ان سے پہلے اولیاء کرام تھے ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ روضۃ الاولیاء، سرور آزاد اور ید بیضہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اصل نام ان کا محمد علی آزاد بلکرامی ہے، اور ان کا یہ شعر جو ہے نا، یہ جو اس میں ہے، یہ بھی BA کی جو بک ہے سیکنڈ پارٹ کی عربی کی، اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں ان کے سب کے جو ہیں تقریباً جتنے بھی شعر اس میں آ رہے ہیں اس میں، وہ سارے کے سارے BA کی بک میں لکھے گئے ہیں، اس میں لکھے ہوئے ہیں ان کی شاعری۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی کہ من القائل، یہ کس نے کہا؟ فواللہ ما ادری و انی لصادق اداء ارانی من حبابک ام سحر، یہ کس نے کہا ہے جی؟ یہ شعر ہے، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ یہ ابو عطا السندی کا شعر ہے۔ یہ اس نے کہا ہے کہ فواللہ ما ادری و انی لصادق، فواللہ پس اللہ کی قسم، ما ادری میں نہیں جانتا، و انی لصادق لیکن میں سچا ہوں، کس بات میں؟ کہ اداء ارانی من حبابک ام سحر، کہتا ہے کہ مجھے تیرے عشق کی بیماری ہے، اور یا پھر ایسا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، لیکن کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں مثلا سچا ہوں اپنی بات میں کہ مجھے تیرے عشق کی بیماری لگ چکی ہے، اور مجھ پر جو ہے وہ سحر، جادو ہو چکا ہے۔ تو یہ جی ابو عطا السندی کا شعر ہے، سیکنڈ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ابو عطا السندی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہوا اول شاعر ہندی و اکبر شاعر مسلم من الشعراء شبہ القارہ الپاکستانی ہے، اس کے بارے میں ابو عطا السندی کے بارے میں کہ اول شاعر ہندی، کہ ہندوستان کا جو پہلا عربی شاعر ہے وہ یہ ابو عطا السندی ہے، و اکبر شاعر مسلم من الشعراء شبہ القارہ الپاکستانیہ، اور پاکستان کے جو مسلم شعراء ہیں ان میں ابو عطا السندی
جو ہے اس کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اس کے والد جو ہے اصل میں وہ ہندوستان کے تھے، اور انہوں نے یہاں سے سندھ سے ہجرت کی تھی کوفہ کی طرف بنو امیہ کے دور میں، تو وہاں شفٹ ہوئے کوفہ میں، اور پھر کوفہ سے میں ہی ان کی ولادت ہوئی ابو عطا سندھی کی۔ تو اسی وجہ سے ان کے والد سندھ کے تھے، یہاں سے انہوں نے مائگریشن کی تھی، ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، تو اس لیے ان کو ابو عطا السندھی کہا جاتا ہے۔ اصل نام ان کا جو ہے یہ اب دیکھیں اس کی کنیت ہے ابو عطا السندھی، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ افلاح بن سیار ہے۔ الادب العربی فی شبہ القارہ کا جو پیپر ہے نا، اس میں سب سے پہلے جو شاعری ملتی ہے جس کو وہ لے کر آتے ہیں، وہ اسی کی ابو عطا سندھی کی شاعری ذکر کی ہوتی ہے، ان کی حالات زندگی اور شاعری ذکر کی جاتی ہے، جو پیپر ہے ایک شبہ القارہ کا۔ تو نام دوبارہ بتا دیں، افلا۔ جی، افلاح بن سیار اصل نام ہے ان کا، اختلاف بھی ہے لیکن مثلا زیادہ جو ہے وہ راجے قول یہی ہے کہ افلاح بن سیار اس کا اصل نام ہے۔ اور بنو امیہ اور بنو عباس میں ان دونوں زمانے انہوں نے دیکھے ہیں، اور 180 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے جی۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کسی بھی سٹیج پر کہ من ہوا شاعر یا اول شاعر ہندی، تو پھر ہوگا کہ ہوا ابو عطا السندھی و اسمہ الاصلی افلاح بن سیار، تو ابو عطا السندھی ہے جی یہ۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کویسچن ہے کہ لہ الجمال اذا الشمس قد نظرت الیہ قالت اعلی یا لیت ذلک لی، کہتا ہے کہ جی لہ الجمال، اس کی خوبصورتی ہے، اذا الشمس قد نظرت، جب سورج اسے دیکھتا ہے، یا سورج نے اسے دیکھا، قد نظرت جب سورج کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے اس کی خوبصورتی پر، تو کیا ہے جی کہ الیہ قالت اعلی یا لیت ذلک لی، تو الیہ قالت تو وہ شاعر جو ہے شمس سورج کہتا ہے اعلی یا لیت ذلک لی، کاش کہ یہ میرے لیے بنا ہوتا یا یہ میرے لیے ہوتا۔ کہتا ہے کہ سورج تو خود اتنا روشن ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کسی خوبصورتی کو، لیکن کہتا ہے کہ تو سورج سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے، اور اگر سورج تجھے دیکھتا ہے، جب سورج کی نظر تجھ پہ پڑتی ہے تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کاش یہ میرے لیے بنا ہوتا۔ تو یہ کس نے کہا ہے جی، کس کی شاعری ہے؟ یہ عبد المقتدر الشریحی کی، شریحی، یہ آپ کا ہے جی شعر، عبد المقتدر الشریحی، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، یہ ان کا شعر ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، یہ بھی ان کا تعلق بھی بر صغیر پاک و ہند سے ہے، ہندوستان کے جو عربی شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے عبد المقتدر کا۔ ابو عطا سندھی بھی ہیں، آزاد بلکرامی ہیں، اور اصغر علی الروحی ہیں، یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ تقریباً اس پیراگراف میں، تو ان کا تعلق جو ہے ہندوستان کے جو شعراء ہیں ان میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے جی من القائل، یہ کس نے کہا ہے کہ یا نفس صبرا لا تہلکی یأسا قد فارق الناس قبل الناس، کہ اے نفس، اے میرے دل صبر کر، لا تہلکی یأسا، اپنے آپ کو نا امیدی کی وجہ سے ہلاک نہ کر، نا امید نہ ہو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، قد فارق الناس قبل الناس، کہ تجھ سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے رہے ہیں، تو غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، صبر کر۔ تو یہ کس نے کہا ہے جی، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا یہ ابو ضلع السندھی، ابو ضلع السندھی کا جو ہے یہ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا، یہ جو ہے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، یہ ابو عطا سندھی ہے، ہوا شاعر عربی ہندی، ابو عطا سندھی ہوگا تو یہ پہلے ادبی مثلا ہندوستان کے پہلے شاعر ہیں، اور یہ دوسرا جو ہم اب کیا ہے شعر، یہ ابو ضلع السندھی ہے۔ اور یہ جو شعر ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ میں نے کہ یہ بھی پی پی ایس سی کے پیپر 2015 میں پوچھا جا چکا ہے۔ یہ تقریباً جتنے بھی آ رہے ہیں ایم سی کیوز، یہ 2015 کے تقریباً انہوں نے پیپر جو ہے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے اس بک میں، وہی ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اے پی کے، یہ یاد رکھیے گا، یہ اس لیے تھا اصل میں کہ جو لیکچرر 17 اسکیل کے سلیکٹ ہو چکے تھے اس وقت
پہلے کے 12 میں یا اس سے پہلے جو سلیکٹ ہو چکے تھے، پھر 15 میں اے پی کے ٹیسٹ کے لیے 18 اسکیل کے لیے ان کا پیپر لیا گیا تھا، اور تقریباً ان میں سے 5 سیٹس تھیں یا شاید 2 تھی پنجاب کی، اور ان میں جو کوالیفائی کیا تھا اس ٹیسٹ میں، یہ جو اے پی کا تھا 2015 کا، ان میں ایک پروفیسر تھے میرے استاد بھی ہیں، حافظ آصف علی رضا صاحب، تو شاید پنجاب کی 2 سیٹس تھیں، تو 17 میں سے پھر 18 میں وہ سلیکٹ ہوئے تھے۔ اس وقت وہ جڑاں والے میں تھے کالج میں، پھر یہ ٹیسٹ دینے کے بعد انہوں نے پاس کیا ہے، اور پھر وہ 18 اسکیل میں پھر اسی یونیورسٹی میں فیصل آباد میں وہ آگے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لیکچرر پہلے آلریڈی بی اے کے لیول پہ یا مثلا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا بی اے لیول کو پڑھا رہے تھے، تو یہ دیکھیں یہ پیٹرن جو میں نے بتایا ہے، یہ زیادہ تر ایم سی کیوز وہی شاعری ہے جو بی اے کے پیپر میں ہے، سیکنڈ بک میں شاعری کی، تو زیادہ حصہ جو ہے انہوں نے اسی سبجیکٹ میں سے شامل کیا تھا 2015 کا یہ پیپر، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی کہ من ہوا صاحب روایہ دعاء القروان، یہ کس نے لکھا ہے جی روایہ، یہ ناول ہے دعاء القروان، تو یہ طٰہٰ حسین نے لکھا ہے، 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے من کاتب روایت خان الخلیلی، خان الخلیلی یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ نجیب محفوظ کا ہے جی۔ یہ سارے ایم سی کیو جو آ رہے ہیں یہ مثلا پاس پیپر کے ہیں۔ خان الخلیلی یہ نجیب محفوظ نے لکھا ہے۔ روایت کا معنی صاحب کس کا جی؟ جی السلام علیکم سر، روایت کا معنی ڈرامہ، نہیں، وہ مسرحیہ ہوتا ہے، روایا اس ناول کو کہتے ہیں روایت، جی، ناول کو کہتے ہیں ناول، ٹھیک ٹھیک ہے۔ مسرحیہ کہتے ہیں ڈرامہ۔ تو خان الخلیلی، خان کا جو اصل میں معنی ہے یہ حاکم کو کہتے ہیں، اور خلیلی کا معنی دوست، حاکم جو ہے وہ اس میں۔ تو نجیب محفوظ نے لکھا ہے، اور نجیب محفوظ نے کو ہی 1988 میں نوبل پرائز ملا تھا عربی ادب میں، عربک لٹریچر میں نجیب محفوظ کو اس کا ادب کا نوبل پرائز ملا تھا نجیب محفوظ کو، اس کا تعلق بھی مصر سے ہے۔ اس کے بعد ہے من صاحب روایت یا عزیزی کلنا لصوص، یہ روایہ یہ بھی ناول ہے کہ یا عزیزی کلنا لصوص، کہ اے میرے دوست، میرے ساتھی، کلنا لصوص جتنے بھی ہیں وہ سب چور ہیں، یا ہم سب جتنے بھی ہیں وہ چور ہیں۔ تو یہ کس نے کہا ہے جی؟ کس کا ہے یہ؟ احسان عبد القدوس نے لکھا ہے جی، احسان عبد القدوس کا ہے، ان کا تعلق بھی مصر سے ہے، اور اس پر فلم بھی جو ہے وہ ایک بنائی گئی ہے اسی پہ، اسی کے نام سے۔ میں نے وہ آج اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے، وہ آپ سے جو ہے شاٹ جو ہے وہ سینڈ اسکرین شاٹ لیا ہے، وہ آپ سے سینڈ کروں گا، تو اس کو دیکھ لیں، فلم بھی ہے، اگر ٹائم ہو کسی کے پاس تو وہ دیکھ لے اسے، عربی میں ہے، اور مصر میں اس پر جو ہے اس روایہ پر فلم بنائی گئی ہے احسان عبد القدوس کا، یہ جو روایہ ہے ناول ہے۔ اور 1999 میں اس پر جو ہے فلم بنائی گئی ہے اس ناول پر، اور 1919 میں ان کی پیدائش ہے جی مصر میں احسان عبد القدوس کی، اور 1990 میں ان کی وفات ہوئی ہے مصر میں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے ان کا روایہ جو ہے وہ ہے لا انام، کہ میں نہیں سو رہا یا مجھے نیند نہیں آ رہی، تو یہ بھی ان کی اس پر بھی فلم بنی ہوئی ہے۔ تقریباً ان کے جو زیادہ ناول ہیں نا ان پر زیادہ فلمیں بنائی گئی ہیں احسان عبد القدوس کی، اور ان کا تعلق مصر سے ہے۔ کاتب و روایی مصری احد اوائل الروائیین الذین تناولوا فی قصصهم الحب البعید عن الازریہ، کہتے ہیں کہ یہ ان پہلے اوائل روائیین جو پہلے ناولسٹ تھے، جو ناول نگار تھے، ان میں اس کا احسان عبد القدوس کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے جو قصے ہیں، جو ناولز ہیں، ان میں زیادہ تر جو ہے حب البعید، اس کے بارے میں محبت جو ہے اس کے بارے میں زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں جو انہوں نے پکچرائز کی ہیں۔ اور جامعۃ قاہرہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے جی، اور ان کی جو کتابیں ہیں مثلا جو روایہ میں جس کا بتا رہا تھا کہ ایک ہے لا انام، یہ بھی ان کا مشہور ناول ہے، اور فی بیتنا رجل، ہمارے گھر میں ایک آدمی ہے، تو یہ بھی ان کا مشہور
ناول ہے جی، احسان عبدالقدوس کا۔ اس کے بعد ہے من کاتب قصہ نفس کریمہ۔ نفس کریمہ یہ کس نے لکھا ہے جی؟ قصہ ہے، سٹوری ہے ایک، یہ لکھی ہے جی یوسف السبائی نے۔ نفس کریمہ یہ یوسف السبائی کی ہے، اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر ہے کہ من کاتبہ، من کاتب قصص العبارات۔ العبارات یہ قصص جو ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ العبارات یہ کتاب ہے جی مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کی، ان کا تعلق بھی مصر سے ہے۔ اور العبارات اور النظارات یہ دونوں ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ العبارات اور النظارات دو کتابیں ہیں ان کی، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کی، یہ مشہور کتابیں ہیں جی۔ من الف کتاب النبیش، النبی کتاب یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ النبیش یہ کتاب ہے جی جبران خلیل جبران کی۔ اس میں ایم سی کیوز میں جو ہے وہ ٹک نہیں لگایا ہوا، انہوں نے ٹک نہیں کیا ہوا، لیکن یہ اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ جبران خلیل جبران نے لکھی ہے النبیش۔ یہ اسئلۃ الموضوعیہ میں بھی ایم سی کیوز پوچھا جا چکا ہے، اس میں بھی ہے یہ۔ اور رابطہ الکلامیہ کے جو امید تھے، جو امریکہ میں تنظیم ایک بنی تھی الرابطہ الکلامیہ، ان کے یہ ڈین تھے، ہیڈ تھے جبران خلیل جبران۔ اس کے بعد ہے کہ من ہوا صاحب کتاب الایام۔ الایام کس نے تصنیف کی ہے؟ یہ کتاب ہے جی طٰہٰ حسین کی، دعاء القروان بھی اور یہ الایام، جو اس میں انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی جو حالات زندگی ہے وہ انہوں نے تصنیف کیے ہیں طٰہٰ حسین نے۔ تو الایام کے مصنف جو ہیں وہ طٰہٰ حسین ہیں، یہ 4 آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے کتاب الحیوان الفہ یا کتاب الحیوان، یہ تصنیف ہے جاحظ کی، عمر بن بحر الجاحظ کی یہ کتاب جو ہے تصنیف ہے۔ کتاب البخلاء اور البیان والتبیین اور کتاب الحیوان، اور من ہوا صاحب الذی الف رسالۃ فی العشق، کون سا وہ صاحب ہے جس نے سب سے پہلے عشق میں رسالہ لکھا تھا؟ تو وہ بھی جاحظ ہی ہے، یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اور ایک اور بھی ایم سی کیوز اس کے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے کہ من هو الادیب الذی مات بسقوط الکتب علیہ، کون سا وہ ادیب ہے کہ جس پر کتابیں گری اور کتابوں کے نیچے آنے سے جب اس پر کتابیں گری ہیں کتابوں کے نیچے آ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ بھی جاحظ ہے۔ تقریباً جو ہے وہ طٰہٰ حسین اور جاحظ کے بارے میں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ایم سی کیوز شامل ہوتا ہے پیپر میں۔ اور ایک اور بھی ایم سی کیوز ہے جاحظ کے بارے میں کہ اس کا جو ہے عصر العباسی کا جو من ہوا امیر البیان فی العصر العباسی، عصر العباسی کا جو ادیب امیر البیان وہ کون ہے؟ تو وہ بھی جاحظ ہی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی کہ کتاب الیتیمۃ الدہر الفہ، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے جی الثعالبی کی، ابو منصور الثعالبی کی یہ تصنیف ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ان کے فقہ اللغہ میں بھی ہے کتاب صناعتین، فقہ اللغہ میں، جس میں انہوں نے شاعری اور ادب کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کی ہے۔ تو یتیمۃ الدہر اور کتاب الصناعتین جو ہے یہ دونوں الثعالبی کی ہیں، ابو منصور الثعالبی کی۔ تو اس کا سر تھرڈ کتاب الصناعتین تو ہلال عسکری کی نہیں وہ؟ جی شاید پھر ابو ہلال عسکری کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی کون سی ہے؟ وہ اسی کی سر و صناعت الاعراب ہے، جی سر و صناعت سر الاعراب آواز ہے نہیں آ رہی آپ کی۔ جی۔ اس کی میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کی سر صناعت الاعراب طالبی کی ہے؟ میں یہی پوچھا، دیکھیں ایک دفعہ اس کو۔ سر یہ ابو حلال عسکری کی سر ان کی ہے نا، وہ کتاب ٹھیک ہے، ابو ہلال عسکری کی ہوگی کتاب، سر ایک فقہ لگا رہے ہم اس کی، وہ اس کو سر ان دیکھیں۔ کی کتاب کا نام میرا خیال ہے فقہ اللغہ۔ تو ان کو انہوں نے اکٹھا کیا، لکھا، اور لکھنے کے بعد پھر اس وقت جو بادشاہ تھے ہارون رشید، ان کو یہ کتاب پیش کی، انہوں نے بہت جو ہے ان کو نام و کرام سے نوازا۔ تو زیادہ تر کتاب الاغانی جو سانگز گانے ان پر زیادہ تر جو بحث کی گئی ہے اس کتاب میں، اس وقت کے جو راگ تھے ان کے بارے میں اس کتاب میں بحث کی گئی ہے کتاب الاغانی۔ اور موسیقی کی جو صنعت ہے اس سے یہ خوب اچھی طرح واقف تھے، بخوبی واقف تھے ابو الفرج اصبہانی۔
نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ من الف کتاب البخلا، تو یہ جاہز کی ہے، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، کتاب الحیوان ہے اور کتاب البخلا یہ جاہز کی بک ہے۔ سر جی سر ایک بات جی لاسٹ پہ کیجئے گا کویشچن، اب جو ہے اس کو مکمل کر لیں ایک دفعہ۔ اس کے بعد ہے جی کہ رسالۃ الغفران سر اللہ کا ایک بات یہ کہ میں نے تو پڑھا کہ نا یہ 50 سال کی عمر میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا اس کتاب کو۔ جی دیکھیے جی کہ نیکسٹ ہے کہ رسالۃ الغفران الفہا، رسالۃ الغفران کس نے لکھا ہے؟ تو یہ ابو العلا المورری نے لکھا ہے جی۔ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اللزومیات رسالۃ الغفران، یہ دونوں جو ہیں یہ المورری کے ہیں، ابو العلا المورری کے۔ من هو صاحب معجم لسان العرب، جی لسان العرب جو ہے یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ ابن منظور کی۔ کلاس میں سے کوئی نہیں بتائے گا جی وہ اس دن جس نے پوچھا تھا نا ابن منظور، تو منظور کا بیٹا، تو اس کا اصل نام بتائیں۔ میں نے کہا کہ تو ہوا مؤسس علم اللغہ العربیہ، یہ علم جو ہے سوری اس کے علم البلاغہ، علم البلاغت کے یہ مؤسس بھی ہیں، کہ من ہوا مؤسس علم البلاغہ، تو ہوا عبد القاہر الجرجانی، وہ مؤسس علم البلاغہ، یہ علم البلاغت کے ہیں مؤسس بھی، رائد بھی۔ اور اسرار البلاغہ ان کی تصنیف ہے، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ دوسری ہے دلائل الاعجاز۔ اور اس میں ایک ڈاؤٹ ہوگا، وہ یہ کہ اساس البلاغہ جو ہے یہ وہ اس کی ہے زمخشری کی، اساس البلاغہ۔ اس کے بعد ہے کہ معجم القاموس المحیط الفہ، یہ کس نے تصنیف کی ہے جی؟ ابن منظور ہے الفیروز آبادی، احمد بن یعقوب، جی محمد بن یعقوب ہے، سوری کہ احمد بن یعقوب ہے، محمد بن یعقوب، احمد محمد بن یعقوب ہے جی، محمد بن یعقوب الفیروز آبادی نے تصنیف کی ہے۔ اور یہ ٹیسٹ میں بھی آپ کا جو سیچرڈے کو ہوا تھا اس میں شامل تھا ٹائم بھی تھوڑا ہی رہتا ہوگا سر۔ وہ جو پہلے والی ویڈیوز بھیجی ہے نا ان کی پرائیویسی پلیز ختم کروا دیں، سر سے کہہ کے یا آپ کر رہے ہیں تو